پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دہشت گردوں کو کون کون فنڈنگ دے رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سمندر پار پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب، کہا انتشار پھیلانے والوں کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں سب کو علم ہے۔ جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھورو پروفیشنل، جو ان کے زبان پر بات ہوتی ہے وہی دل میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور جو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ پاؤں تلی پاکستانی اس کو رون دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ملک اندر جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہم سب جانتے ہیں۔ کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے۔ اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ان کے مقدمات کے جلد سے جلد فیصلے کرانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ فچ نے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ سے -B کر دی۔ بجٹ خسارہ کم کرنے کی کوششوں پر فچ کا مثبت رد عمل، غیر ملکی کرنسی ریٹنگ میں بہتری پاکستان کے لیے خوش آئند قرار۔ اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا فچ کی جانب سے پاکستان کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے کہا یہ عالمی اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری معاشی اصلاحات اور پالیسیز پر اعتماد کا بھرپور اظہار ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کا فچ کی جانب سے پاکستانی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم۔ امریکی وفد نے بانی PTI پر کوئی بات نہیں کی۔ وفد نے کہا ان کا پاکستان کی اندرونی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا امریکی وفد سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور چیف وہب عامر ڈوگر کو عشائیے پر بلایا تھا۔ بانی چیئرمین کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا۔ ان تینوں نے کہا جاتے وقت کہ ہمارا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو عاطف خان صاحب کو اور ڈاکٹر امجد کو نہیں بلایا، میں نے جو بلایا تھا چیئرمین PTI کو اور وپ کو، تو میں نے ایویڈنس بھی رکھا ہوا ہے، فون کالز کا بھی ایویڈنس ہے، واٹس ایپ کا بھی ایویڈنس ہے، وہ سارا کچھ ہے، میرے سٹاف کے پاس بھی ہے۔ اور وہ مگر میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر بھی سیاست کی۔ یہ موقع تھا کہ امریکنوں کو آ کے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں ان کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرتے، کوئی پاکستان کی بات کرتے، کوئی پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بات کرتے، پاکستان میں جو اکنامک سچویشن ہے اس کی بات کرتے، US کے ساتھ ریلیشن شپ کی بات کرتے۔ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا ان کو۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم کینال پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پھر سب کو کہا کہ جی کینال کے اوپر گفتگو کرنے کو، تقریباً میرا خیال ہے تقریباً 30 لوگوں نے بات کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ اور اپوزیشن نے اس وقت یہ موقع گوا دیا کہ وہ بھی کینال پہ بات کر لیتے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے مجھے کسی ایونٹ کی دعوت نہیں دی۔ اسپیکر آفس سے کوئی دعوت نامہ موصول نہیں ہوا، نہ ان کے سٹاف نے کوئی کال کی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا اسپیکر ایاز صادق کے بیان پر رد عمل۔ ایکسپریس نیوز سے گفتگو میں کہا ایاز صادق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، میرے لیے نہایت قابل احترام ہیں، ان کی عزت کرتا ہوں۔ بانی PTI نے کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا۔ بیرسٹر گوہر کی بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI سے 5 وکلاء کی ملاقات کرائی گئی۔ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی۔ میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں۔ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے، میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں کیا ہے۔ خان صاحب کی فیملی کو آج نہیں ملا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ بھی کورٹ کی وائلیشن ہے، لاسٹ ٹائم بھی نہیں کیا تھا، اس کے لیے بھی پٹیشن ہم فائل کریں گے۔ البتہ بشرا بی بی کی فیملی کو اجازت دی ہے۔ اس سے کو کیا جا رہا ہے، اس سے فیملی میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ کوہاٹ میں سابق ضلع ناظم ملک اسد خان فائرنگ سے قتل، ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، احتشام خان ہمارے ساتھ ہیں۔ احتشام، بتائیے گا کیا واقعہ ہوا یہ؟
بالکل دیکھیں، یہ کوہاٹ میں پنڈی روڈ پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ انجینئر جو سابق ضلع ناظم ہے ملک اسد خان، ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ان کا ڈرائیور جو ہے وہ زخمی ہے جسے کوہاٹ کے مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملک اسد خان جو ہے وہ سابق ایڈیشنل آئی جی خیبر پختونخوا ملک سعد شہید، جو کہ پشاور کے CCPO بھی رہ چکے تھے، ان کے بھائی تھے جن کی گاڑی پر یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ واقعے کے بعد جو کوہاٹ پولیس اور DPO کوہاٹ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچی ہے اور فائر اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہی بتایا گیا ہے کہ جو سابقہ ضلع ناظم ہے کوہاٹ کے اسد خان، وہ پنڈی روڈ پر جب گاڑی میں جا رہے تھے تو اس دوران ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ بھر میں کمرشل گاڑیوں کے معائنے کے لیے 10 MVI سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کراچی میں 2 MVI سینٹرز پہلے سے ہی فعال ہیں، مزید سینٹرز پر کام کو جلد مکمل کیا جائے۔ امریکہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی فنڈنگ بند کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ محکمہ خارجہ کی فنڈنگ میں کٹوتی پر بھی غور کر رہی ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا ہے غیر قانونی رہائش پذیر افراد کو واپس بھیجنے کا منصوبہ ہے، درآمدی ادویات پر بھی محصولات لگائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار، ہارورڈ یونیورسٹی کی $2.3 ارب کی وفاقی امداد منجمد۔ امریکی صدر کی انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کو خط بھیجا تھا جس میں کہا گیا یونیورسٹی میں طلباء اور فیکلٹی کے اختیارات کم کیے جائیں، بیرون ملک سے آئے طلباء کے خلاف ورزیوں کو فوراً وفاقی حکام کو رپورٹ کیا جائے اور ہر تعلیمی شعبے پر نظر رکھنے کے لیے کسی بیرونی ادارے یا شخص کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے صدر نے مطالبات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں کہ نجی یونیورسٹیز کیا پڑھائیں، کس کو داخلہ یا ملازمت دیں۔ دوسری جانب امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ زیادہ سے زیادہ غیر قانونی رہائش پذیر افراد کو واپس بھیجنے کا منصوبہ ہے، درآمدی ادویات پر بھی محصولات لگائیں گے، ادویات پر ٹیرف کا نفاذ زیادہ دور نہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ نے محکمہ خارجہ کی فنڈنگ تقریباً نصف کٹوتی کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ محکمہ خارجہ اور USAID کا اگلے مالی سال کا بجٹ $28.4 ارب کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ خارجہ کے فنڈ میں $27 ارب یعنی 48% کٹوتی کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ، نیٹو اور 20 دیگر تنظیموں کی فنڈنگ ختم کرنے کی تجویز بھی پیش